آپ کے پاس مواقع ہوں، بریدنگ سپیس ہو، تو پھر میں کہوں گا کہ بھئی عماس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا جب تک اس کے پاس ایک مضبوط وہ نہ بن چکی ہوتی اور اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کے قابل نہ ہوتی تو اسے یہ انیشیٹو نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اب اس کے پاس بریدنگ سپیس نہیں رہی تھی. اب بتدریج ختم کی جا رہی تھی. اب تو بالکل ہی دیکھیں نا، وہ تو انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا تھا. ان کے اس اقدام سے ہوا کیا کہ جو کام انہوں نے 6 مہینے یا سال کے بعد کرنا تھا وہ انہیں 6 مہینے یا سال پہلے شروع کرنا پڑ گیا. تو پریپریشن میں کچھ کمی رہ گئی، پلاننگ نہیں کر پائے. پلاننگ بھی تھی، ایگزیکیوشن کے لیے جو باقی ٹائم چاہیے تھا وہ نہیں ملا. یعنی میں اسے اس طرح دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اب جب آپ اس جگہ پہ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ رائٹ ٹائم تھا، اس کے بعد ٹائم یہ بھی نہیں ملنا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب اصل میں کوئی دیکھیں جنگوں میں کوئی اصول حتمی نہیں ہوتا، یہ تو گراؤنڈز طے کرتی ہیں کہ اس وقت آپ نے کون سا اصول اپلائی کرنا ہے. یعنی خالص اصولی طور پر جو بندہ یہ بات کہے کہ انہوں نے انیشیٹو لے کے غلطی کی تو میں مانوں گا کہ بھائی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ انیشیٹو اس وقت لینا چاہیے جب آپ کی تیاری پوری ہو جو آپ پر آنسلاٹ آنی ہے اسے روکنے کا. لیکن صورت احوال یہ ہو کہ آپ نے تو مرنا ہی مرنا ہے، اب آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا، تو پھر دوسرے کی اسٹریٹجی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آپ اگر اسے قبل از وقت کھینچ کے لے آئیں تو اور اس میں وہ غلطیاں کرے جیسے کہ ہوئی ہیں تو اس سے پھر غلط حکمت عملی نہیں کہنا چاہیے. یہ ہم اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے ہوئے ہیں، ادھر ہی کر چکے ہیں. اچھا، اب اصل میں یہ اس پہ میں مزید بعد میں بات کروں گا، پہلے اس عرب حکمرانوں کی طرف آ جائیں. اچھا، عرب حکمرانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بالفرض وہ کچھ کرتے بھی ہوں تو وہ اس کا کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہم کچھ کرتے ہیں. دیکھیں یعنی یہ حالات کا جبر ہے کہ اگر وہ حماس کے لیے یا فلسطینیوں کے لیے کچھ کر رہے ہوں تو چھپا کے کریں گے، ظاہر کر کے نہیں کر سکتے. رہ گئی اب وہاں کی عوام، تو وہ تو وہاں حقوق کی حاصل نہیں ہے کہ سڑکوں پہ آ سکیں. سڑکوں پہ آنے کا تو ان کا حق ہی نہیں ہے نا. وہ تو کوئی ڈیموکریٹک سوسائٹیز تو ہے نہیں کہ وہ آ کے جو ہے نا وہ ڈیمونسٹریٹ کر سکیں گلیوں میں اور چوراہوں میں. تیسری بات یہ ہے کہ یار بطور امت اب ہمارا خون جو ہے نا وہ ہمارے وہ ایک ہوتی ہے نا آئیڈینٹی، وہ ہماری آئیڈینٹی امت کی رہی نہیں ہے. اب ہمارے اندر امت کا شعور اتنا سینسٹیو نہیں ہے. وہ چیز ہو چکی ہوئی ہے کہ یار وہ علیحدہ ہم علیحدہ، سب سے پہلے پاکستان یا سب سے پہلے سعودی عرب، یا اپنے ملک کی خیر مناؤ، اپنے گھر کی خیر مناؤ، دوسرے کے مسئلے میں ٹانگ نہ اڑاؤ. یہ لاشعوری طور پر یہ مسکنت اور یہ ذلت ہم اوڑھ چکے ہوئے ہیں. وہ کانٹا چوبے تو دکھتا، دل نہیں دکھتا، آپ اتنی شدت سے نہیں دکھتا. اور اس سارے کا مجموعی نتیجہ وہ ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ امت پہ بے حسی ہمیں نظر آتی ہے اور کوئی جذبہ کچھ وہ نظر نہیں آتا. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو رہا ہے. نہیں تو مطلب یہ 7 مہینے تک مزاحمت نہیں ہو سکتی. کون کر رہا ہے میں نہیں جانتا، ایران کر رہا ہے، قطر کر رہا ہے، کوئی اور کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی غیر مسلم کر رہا ہے اپنے اس کسی گریٹر پلان کے تحت. لیکن کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہے جو کسی کی علم میں نہیں ہے. اچھا، اب آ جائیں اس چیز کی. اچھا، ویسٹ میں کیوں ہو رہا ہے جی؟ ویسٹ میں ایک تو وہ زندہ قومیں انسانیت کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ جو یعنی ایک درجے میں جو چیز ہے نا، جو جس کا آپ نے حوالہ بھی دیا تھا کہ چوزے گزارے جا رہے ہیں، بلی کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، تو عوام کی سطح پہ جو یہ چیز ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. فلسطین کے معاملے میں وہ اپنے حکمرانوں کے خلاف جا کے کھڑے ہو گئے ہیں اور اس زندہ قوم ہونے کی علامت ہے کہ جس کو وہ حق سمجھتے ہیں اس کے لیے سامنے آئے. طلباء آئے ہیں، ماریں کھائی ہیں، جیلوں میں گئے ہیں، ان کے اساتذہ آئے ہیں. وہ ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیجی تھی، بلکہ ٹویٹر پہ تھی، تو وہ ایک جو ہے نا کوئی خاتون ہے، پروفیسر ہیں فلسفے کی، تو ان کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں، تو وہ گرفتاری دے رہی ہیں. مطلب وہ قومیں ہیں کہ انہوں نے اس معاملے میں ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، سامنے آئے. اس لیے کہ بہرحال یہ ان کے ڈیموکریٹ ہونے کی نشانی ہے، اور حریت، آزادی، انسانی حقوق جن کے ہم بھی اس کی قدر ہے، وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ آواز اٹھا رہے ہیں.